ہوں عبد الرحمان۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور آجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی دولت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہے۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے باآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دوڑ لگا دی۔ وزیر نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن کہیں سے اسے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے بن گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ ناظرین گرامی، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی بادی میں پہنچ گیا۔ بادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا میں جا پہنچا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہا تھا، ساتھ میں دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب علی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے اور مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھانک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب علی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی بادشاہ سے آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کے حساب سے بہت مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے، مجھے آدھی سلطنت بھی مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر کہا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے سوال کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور کل شاہی جلا تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ دودھ پی لو، تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وزیر اب پھنس چکا تھا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ مال اور جان جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا
اور کہا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر مجھے اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا گلیز دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان 3 حقیقت کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کو زندگی کی اہم سچائی بتانا تھی۔ آج ہم نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابق نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دولت کی حبس میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوں گے۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔